اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماں باپ، دوست یار، رشتہ دار، اسکول، کالج اور یہ سارے جو اس کی گیدرنگ جس کی بھی ہوتی ہے وہ اس کو ٹرین کرتے ہیں، تو شرعی حکم لوگ فالو نہیں کرتے، اور لوگ ہر انسان چاہتا ہے کہ میں آزاد رہوں، کسی بھی لا سے میں باہر رہوں، میں فری رہوں، مجھے کوئی نہ کچھ نہ بولے۔ تو اب اللہ کیا کہتے ہیں، اللہ کے قابو سے تو کوئی چیز باہر نہیں ہے، اور اللہ کہتے ہیں اگر اللہ کے رسول کو کہ اگر آپ نافرمان لوگوں سے خوش ہو جاؤ گے، لیکن اللہ تو نافرمان لوگوں سے خوش نہیں ہوگا۔ تو آیت سنتے ہیں سورہ النساء کی 34 35 کیا کہہ رہی ہے؟ جو طلاقیں ہو رہی ہیں، میاں بیوی کی جو جھگڑا ہو رہا ہے، اللہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت سنتے ہیں۔ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا۔ مرد عورتوں پر مسلط و حاکم ہے، اس لیے کہ خدا نے بعض کو بعض سے افضل بنایا ہے، اور اس لیے بھی کہ مرد اپنا مال خرچ کرتے ہیں، تو جو نیک بیویاں ہیں وہ مردوں کے حکم پر چلتی ہیں اور ان کے پیٹھ پیچھے خدا کی حفاظت میں مال و آبرو کی خبرداری کرتی ہیں۔ اور جن عورتوں کی نسبت تمہیں معلوم ہو کہ سرکشی اور بدخوئی کرنے لگی ہیں، تو پہلے ان کو زبانی سمجھاؤ، اگر نہ سمجھیں تو پھر ان کے ساتھ سونا ترک کر دو، اگر اس پر بھی باز نہ آئے تو زد و کوب کرو، اور اگر فرما بردار ہو جائیں تو پھر ان کو ایزا دینے کا کوئی بہانہ مت ڈھونڈو، بے شک خدا سب سے اعلیٰ اور جلیل القدر ہے۔ اور اگر تم کو معلوم ہو کہ میاں بیوی میں انبن ہے، تو ایک منصف مرد کے خاندان میں سے اور ایک منصف عورت کے خاندان میں سے مقرر کرو، وہ اگر صلح کرا دینی چاہیں گے تو خدا ان میں موافقت پیدا کر دے گا۔ کچھ شک نہیں کہ خدا سب کچھ جانتا اور سب باتوں سے خبردار ہے۔ Men are in charge of women by right of what Allah has given one over the other and what they spend for maintenance from their wealth. So righteous women are devoutly obedient, guarding in the husband's absence what Allah would have them guard. But those wives from whom you fear arrogance, first advise them, then if they persist, forsake them in bed, and finally strike them. But if they obey you once more, seek no means against them. Indeed, Allah is ever exalted and grand. And if you fear dissension between the two, send an arbitrator from his people and an arbitrator from her people. If they both desire reconciliation, Allah will cause it between them. Indeed, Allah is ever knowing and acquainted with all things. تو اب یہ کیا، یہ جب سے اللہ نے دنیا بنائی ہے، جب سے یہ قرآن اتارا ہے، قیامت تک یہ اللہ کا لا ہے، تو اب یہ آپ سارے لوگ اور ہم سارے لوگ بغیر لا کے سمجھے بغیر اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اس پہ کوئی اجر نہیں ہے۔ تو اگر وہ آپ گھر سے ٹریننگ ملتی ہے، جب آپ بڑوں کو دیکھتے ہیں انہوں نے بھی ایسا کیا تو آپ بھی وہی تجربہ کرنا چاہتے ہیں، تو ہر جگہ پہ ہمیشہ ایک طرح کی پریکٹس، ایک طرح کا تجربہ نہیں چلتا، تو یہ اللہ کے حکم سامنے آ جاتے ہیں، تو پھر اللہ سے بڑا دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ جو اللہ کے حکم نہیں مانتا، یعنی کہ پھر وہ اللہ کا نہیں ہے، تو پھر وہ شیطان کو فالو کر رہا ہے، تو شیطان تو اس کو دھوکہ دینے والا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ میں آیت ساتھ میں اٹیچ کر دوں گا۔ معاشرے میں بہت طلاقیں ہو رہی ہیں، بہت جھگڑے ہو رہے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگ شیطان کے قبضے میں ہیں اور اس کے دل کی خواہشوں پہ چل رہے ہیں، اپنی اپنی شریعت چلا رہے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ شریعت ایک ہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔